أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. پاکستان سول ایوارڈز کی تقریب کا آغاز کیا جائے. سر آپ کی اجازت سے محترمہ ثنا میر صاحبہ، اعزاز ستارہ امتیاز شعبہ کھیل کرکٹ. محترمہ ثنا میر ایک مایہ ناز کرکٹر، مبصر اور سابق کرکٹر ہیں. آپ نے پاکستان کی قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان کے طور پہ ون ڈے ODI اور T20 دونوں پرفارمنس میں تاریخ رقم کی، اور اپنے شاندار کیریئر کے دوران آپ نے 226 بین الاقوامی میچ کھیلے، جن میں سے 137 نے کپتان کے فرائض سر انجام دیے، اور آپ خواتین کے ون ڈے میچوں میں 100 وکٹیں لینے والی پہلی پاکستانی بالر بنی. آپ کی متحرک قیادت میں پاکستان نے 2010 اور 2014 میں ایشین گیمز میں مسلسل 2 گولڈ میڈل جیتے، اور 2011 میں سری لنکا میں تاریخی فتوحات حاصل کی. ملکی سطح پر آپ نے زرعی ترقیاتی بینک کی ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے متعدد قومی اعزازات حاصل کیے، اور پاکستان کی خواتین کرکٹ کی تاریخ کی کامیاب ترین کپتان بنی. آپ کی نمایاں کامیابیوں پر آپ کو 2012 میں تمغہ امتیاز اور 2013 میں PCB وومن کرکٹر آف دا ایئر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. 2 اکتوبر 2018 میں ثنا میر نے عالمی سطح پر ایک اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے وومنز ون ڈے کرکٹ کی نمبر 1 بالر کا اعزاز حاصل کیا، جس سے کھیل کے میدان میں پاکستان کی بااثر اور متاثر کن شخصیت بن کر آپ ابھریں. کھیل یعنی کرکٹ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ ثنا میر کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. SSP عطاء الرحمان، اعزاز ستارہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ. SSP عطاء الرحمان انسدادی دہشت گردی کے شعبے میں ایک منجھے ہوئے سرکاری افسر ہیں. آپ اپنی دور اندیش حکمت عملی اور عملی مہارت کے لیے خاص وجہ شہرت کے حامل ہیں. آپ نے پاکستان میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کی جانے والی کامیاب ترین کارروائیوں میں سے ایک آپریشن گومل کی قیادت کی، جو قومی سلامتی کی تاریخ میں جرات، باقاعدگی اور قیادت کی ایک روشن مثال ہے. ریجنل آفیسر CTD راولپنڈی کی حیثیت سے آپ نے اس آپریشن کی قیادت کی، جس کے ذریعے فتنۃ الخوارج کے اس نیٹ ورک کو توڑا گیا، جو شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس 2024 کے دوران راولپنڈی اور اسلام آباد میں بڑے پیمانوں پر دہشت گرد حملوں کی منصوبی بنا رہا تھا. آپ کی متحرک قیادت میں CTD راولپنڈی کے انٹیلیجنس آپریشنز اور تفتیشی شعبوں کے مابین مؤثر ہم آہنگی پیدا کی گئی، جس کے نتیجے میں پنجاب، خیبر پختونخوا اور افغانستان میں منظم نگرانی اور جدید ٹیکنیکل ٹریننگ کے ذریعے قابل عمل انٹیلیجنس حاصل کی گئی. 14 اکتوبر 2024 کو مصدقہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر SSP عطاء الرحمان نے آپریشن گومل کا آغاز کیا، اور خود انٹیلیجنس اور تکنیکی وسائل کی تعیناتی کی نگرانی کرتے ہوئے ایک خودکش حملے کو قبل از وقت ناکام بنایا. نادرہ کے آفیشیل فیس ریکگنیشن سسٹم اور واٹس ایپ ٹریسنگ کی مدد سے ٹیم نے خودکش بمبار جانزیب خان اور اس کے ہینڈلرز کی شناخت کی، جو مصریال روڈ کے قریب فعال تھے. غیر معمولی فیلڈ کمانڈ کا مظاہرہ کرتے ہوئے SSP عطاء الرحمان نے خطرناک تعاقب کی قیادت کی.
جس دوران دہشت گردوں نے فائرنگ کی، تاہم آپ کی ٹیم نے بے مثال جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے زبیر کو گرفتار کر لیا، جبکہ جانزیب فرار ہو گیا۔ بعد ازاں آپ کی نگرانی میں کی گئی تفتیش کے نتیجے میں ایک آپریشنل کمانڈر، 6 دہشت گرد اور 4 سہولت کار گرفتار ہوئے، جس سے فتنۃ الخوارج نیٹ ورک مفلوج ہو گیا اور ایک تباہ کن حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ خدمات عامہ کے شعبہ میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر جمہوریہ اسلامیہ پاکستان نے SSP عطاء الرحمان کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب شہاب الدین خان، اعزاز ستارہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ۔ جناب شہاب الدین خان سابق رکن قومی اسمبلی باجوڑ اور پشاور وادی کے خان ہیں۔ آپ گاؤں پشت، تحصیل سالارزئی، قبائلی ضلع باجوڑ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک ممتاز محب وطن شخصیت ہیں جو افواج پاکستان کی غیر متزلزل حمایت اور اپنی برادری کی فلاح و استحکام کے لیے انتھک خدمات کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ 21 دسمبر 2024 کو جب خوارج عسکریت پسندوں نے پشاد بازار میں واقع 102 ونگ خیبر رائفلز کی جوائنٹ چیک پوسٹ پر بڑے پیمانے پر متعدد سمتوں سے حملہ کیا تو جناب شہاب الدین خان نے غیر معمولی جرأت اور قیادت کا مظاہرہ کیا۔ اطلاع ملتے ہی آپ نے فوری طور پر ونگ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل سید ظہیر عباس شاہ سے رابطہ کیا، مدد کی پیشکش کی اور بغیر کسی تاخیر کے 25 مسلح رضاکاروں پر مشتمل لشکر کے ساتھ کمک کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگلی صفوں میں قیادت کرتے ہوئے اپنے بیٹے اسرار خان کے ہمراہ شدید فائرنگ کے باوجود آپ نے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ایک نالے کو عبور کیا اور براہ راست مقابلہ کیا۔ اس جھڑپ کے دوران آپ کے 2 ساتھی زخمی ہوئے، تاہم لشکر اور سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ اور دلیرانہ مزاحمت کے نتیجے میں حملہ پسپا کر دیا گیا اور ایک خوارجی کو زندہ گرفتار کر لیا گیا، جس کی گرفتاری سے آئندہ دہشت گردی کے منصوبوں سے متعلق اہم معلومات حاصل ہوئی۔ جناب شہاب الدین خان کی اس دلیرانہ مداخلت نے نہ صرف ایک مہلت حملے کو ناکام بنایا بلکہ مقامی آبادی کے حوصلے بلند کیے اور باجوڑ میں سول و عسکری اشتراک کو مضبوط کیا۔ خدمت عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان نے جناب شہاب الدین خان کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ریحان زیب خان شہید، اعزاز ستارہ امتیاز باعزت شہادت شعبہ خدمات عامہ۔ جناب ریحان زیب خان حیا سرے نروبا ضلع باجوڑ میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک وژنری نوجوان رہنما، اسکالر اور سماجی اصلاحات کے داعی تھے۔ آپ کی زندگی پاکستان میں ضم قبائلی اضلاع کے عوام کی ترقی، خود مختاری اور سیاسی بیداری کے لیے وقف تھی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم باجوڑ میں حاصل کی اور 2008 میں قرآن پاک کا حفظ کیا، جو آپ کی مضبوط اخلاقی اور روحانی بنیاد کا مظہر ہے۔ بعد ازاں آپ نے پیر محل علی شاہ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی سے زرعی انجینئرنگ میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں 2019 میں لیڈرشپ اور مینجمنٹ اور 2021 میں امن و تنازعات کے مطالعے میں پیشہ ورانہ تربیت حاصل کر کے اپنی فکری اور قائدانہ صلاحیتوں کو مزید نکھارا۔ شہید ریحان زیب خان سیاسی اصلاحات کے ایک نمایاں علمبردار کے طور پر سامنے آئے اور اس میں پرامن جدوجہد میں تاریخی قیادت کا کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کے خاتمے اور سابقہ فاٹک کی خیبر پختونخوا میں انضمام کو ممکن بنایا گیا۔ آپ نے ٹرائبل یوتھ فورم پاکستان کی بنیاد رکھی اور ہزاروں نوجوانوں کو تعلیم، امن قائم کرنے اور کمیونٹی کی ترقی کے لیے متحرک کیا۔ کووڈ-19 کی وبا کے دوران آپ نے وسیع پیمانے پر انسانی ہمدردی کی سرگرمیوں کی قیادت کی، ہزاروں مستحق خاندانوں کو خوراک اور طبی امداد فراہم کی، جس کے نتیجے میں آپ کو عوام سن آف دی سوئل کے لقب سے پہچانا گیا۔
آپ نے پاکستان کی نمائندگی بین الاقوامی فورمز پر بھی کی، جس میں کامن ویلتھ فورم، OIC کانفرنس، ورلڈ بینک یوتھ سمٹ 2024 میں ہی آپ نے باجوڑ قومی اسمبلی کے حلقہ NA8 سے صوبائی اسمبلی کے حلقہ P کے 22 امیدوار کے طور پر انتخابات میں حصہ لیا، اور 31 جنوری کو اپنے انتخابی مہم کے دوران آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی عظیم قربانی، بصیرت افروز قیادت اور بےلوث خدمات پاکستان میں امن، انصاف اور جمہوری خود مختاری کے لیے آپ کی گراں قدر خدمات ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ خدمات عامہ کے شعبہ میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان نے جناب ریحان زیب خان شہید کو ستارہ امتیاز بعد شہادت جناب محمد اسرار، اعزاز ستارہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ۔ جناب محمد اسرار لیجسلیٹو ڈرافٹسمین اور ایڈیشنل سیکرٹری ہیں۔ آپ نے غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت، لگن اور قانون سازی میں کمال حاصل کرنے کے عزم کے ساتھ نہایت دشوارگزار اور شاندار خدمات سر انجام دی۔ آپ نے تاریخی 26ویں ترمیم کی منظوری کے دوران قانون سازی کی تجاویز کی تیاری اور جانچ پڑتال کے پیچیدہ عمل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جناب اسرار نے شدید دباؤ اور مشکل حالات میں بشمول سرکاری تعطیلات اور ان ایام میں جب سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ریڈ زون مکمل طور پر سیل تھا، انتھک محنت کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا کہ مجلس شورا کے دونوں ایوانوں میں وفاقی حکومت کے قانون سازی کے امور بلا تعطل جاری رہیں۔ قانونی مسودہ سازی میں آپ کی بے مثال مہارت، رازداری برقرار رکھنے کی صلاحیت اور درستگی مذکورہ آئینی ترمیم کی کامیاب منظوری میں سنگ میل ثابت ہوئی۔ آپ ان انتھک کوششوں کے مرہون منت اس ترمیم کے نفاذ نے عدالتی تقرروں کے عمل میں شفافیت اور احتساب کو مضبوط کیا۔ پارلیمنٹ کے کردار اور عدالتی کارکردگی کی جانچ کے لیے ایک مؤثر نظام قائم کر کے قانونی برادری اور سول سوسائٹی کے دیرینہ مطالبات کو پورا کیا۔ خدمات عامہ کے شعبہ میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد اسرار کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ارشد مجید صاحب، اعزاز ستارہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ۔ جناب ارشد مجید ایک ممتاز سول سرونٹ ہیں۔ آپ کی 29 سال کی زائد مثالی خدمات غیر متزلزل پیشہ ورانہ صلاحیت، استقامت اور عوامی خدمت کے لیے گہری وابستگی کی عکاس ہیں۔ اپنے کیریئر کے دوران آپ نے پاکستان کے چند مشکل ترین علاقوں میں اہم انتظامی ذمہ داریاں سر انجام دیں اور طرز حکمرانی، پالیسی اور اصلاحات اور اداروں کی مضبوطی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ نے وزارت توانائی میں بطور اسپیشل سیکرٹری خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ کو 4 اگست 2024 کو پاور سیکٹر ریفارمز کے لیے وزیر اعظم کی ٹاسک فورس کا سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ اس حیثیت میں آپ نے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ اسٹریٹجک ہم آہنگی اور مذاکرات کی قیادت کی، جس سے ایسے سنگ میل معاہدے طے پائے جس کے نتیجے میں ریٹرن آن ایکوٹی کو پاکستانی روپے میں تبدیل کیا گیا، ہائیبرڈ ٹیک اینڈ پے ماڈل متعارف کروایا، 6 غیر فعال پاور پلانٹس بند کیے گئے اور تاخیر سے ادائیگی کے سود کی معافی کے ذریعے دیرینہ تنازعات کو حل کیا۔ ان اصلاحات سے سالانہ 1 ٹریلین روپے سے زائد کی بچت متوقع ہے، جس میں آئندہ مالی سال کے دوران 129 ارب روپے کی بچت بھی شامل ہے، جبکہ بجلی کے نرخوں میں 6 سے 7 روپے فی یونٹ کمی متوقع ہے۔
خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کو ایک اعتراف میں صدر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان نے جناب رشید مجید صاحب کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب سید سلیمان رحمان، اعزاز ستارہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ۔ جناب سید سلمان رحمان پاکستان کے پاور سیکٹر کے ایک ممتاز ماہر ہیں۔ آپ کی خدمات نے ریگولیٹری فریم ورکس اور مالیاتی استحکام کو نمایاں طور پر تقویت بخشی۔ اس وقت آپ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی میں ڈائریکٹر ٹیرف کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ نے متعدد قومی اقدامات میں مرکزی کردار ادا کیا، جس میں 2019 کا پاور سیکٹر آڈٹ شامل ہے، جہاں آپ کے تجزیے نے بے ضابطگیوں کی نشاندہی کرنے اور مجوزہ اسٹرکچرل اصلاحات کی تشکیل میں معاونت فراہم کی۔ 2020 میں آئی پی پی مذاکراتی کمیٹی کے کلیدی رکن کے طور پر آپ نے 47 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں میں حصہ لیا، جس سے 537 ارب روپے کی بچت متوقع ہے، جس میں 180 ارب روپے کا فائدہ پہلے ہی صارفین تک پہنچایا جا چکا ہے۔ اگست 2024 میں آپ کو پاور سیکٹر ریفارمز کے لیے وزیر اعظم کی ٹاسک فورس کا رکن مقرر کیا گیا، جہاں آپ نے پالیسی اقدامات میں حصہ لیا اور 5 غیر فعال پاور پلانٹس کا خاتمہ، ہائبرڈ ماڈلز کے تحت کیپیسٹی پیمنٹس پر نظر ثانی کے علاوہ قرضے جیسے مسائل کے حل میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ ان اقدامات سے سالانہ 1 ٹریلین روپے سے زائد کی بچت متوقع ہے، جس میں اگلے سال کے دوران 129 ارب روپے کی بچت اور بجلی کے نرخوں میں 2.78 روپے فی کلو واٹ آور کی کمی شامل ہے۔ خدمات عامہ کے شعبہ میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان نے جناب سید سلمان رحمان کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ضیاء الحق سرحدی، اعزاز ستارہ امتیاز شعبہ صحافت۔ جناب ضیاء الحق سرحدی صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے والے ایک ممتاز کالم نگار، کاروباری رہنما اور سماجی شخصیت ہیں۔ آپ اپنی بصیرت انگیز تحریروں اور معاشی و تجارتی امور میں گراں قدر خدمات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ آپ نے 1980 میں اپنے صحافتی سفر کا آغاز کیا اور 1990 سے روزنامہ آج میں باقاعدگی سے شائع ہونے والے آپ کے کالم مختلف سماجی، معاشی اور سیاسی مسائل کا احاطہ کرتے ہیں، جس میں خاص طور پر پاکستان کی معاشی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے پر توجہ دی جاتی ہے۔ آپ کی تحریروں کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی اور پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام میں بطور ماہر اقتصادیات آپ کی شرکت نے آپ کی ساکھ کو مزید مضبوط کیا۔ جناب سرحدی کی تصانیف میں آپ کے کالموں کا مجموعہ اور تصوف پر مبنی کتاب روشنی کے سفیر شامل ہیں، جس کا ہندکو زبان میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے۔ آپ علاقائی تعاون کے ایک سرگرم حامی ہیں اور پاک چین دوستی، پاک افغان اور پاک ایران تجارتی تعلقات پر آپ کی تحریروں کو وسیع پیمانے پر سراہا جاتا ہے۔ صحافت کے علاوہ آپ نے تجارت کے شعبے میں بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ آپ ایم ایس ضیاء کسٹمز ایجنسی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، جو گزشتہ 6 دہائیوں سے زائد عرصے سے ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں فعال ہیں۔ آپ پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس، سرحد چیمبر آف کامرس اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس میں کلیدی عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں پاکستان کسٹمز کی جانب سے آپ کو بابائے کسٹمز کا خطاب بھی دیا گیا، جو صحافت، کاروبار اور تجارتی سفارتکاری میں آپ کے گہرے اثر رسوخ کی عکاسی کرتا ہے۔ صحافت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان نے جناب ضیاء الحق سرحدی کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔
جناب جمشید علی خان صاحب، اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ فنون ہدایت کاری پروڈکشن۔ جناب جمشید علی خان ایک ممتاز براڈ کاسٹر، پروڈیوسر اور ثقافت کو فروغ دینے والی شخصیت ہیں۔ آپ نے خیبر پختونخوا میں میڈیا اور پرفارمنگ آرٹس کی ترقی کے لیے تقریباً 4 دہائیاں وقف کی۔ آپ نے 2005 میں زرعی یونیورسٹی پشاور سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا، اور آپ نے اپنے فنی سفر کا آغاز 1985 میں ریڈیو پاکستان پشاور سے کیا، اور 1986 میں بطور اینکر پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سینٹر سے وابستہ ہوئے۔ اپنی 39 سالہ شاندار کیریئر کے دوران آپ نے متعدد ثقافتی پروگرام پروڈیوس اور ڈائریکٹ کیے، جنہوں نے پشتو ثقافت کے تحفظ اور فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ کے شعراء آفاق شوز اباسین اور وگمے نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی، جبکہ گل زما خاورے کے ذریعے آپ نے عوام کو ثقافت کے گمنام ہیروز سے متعارف کروایا۔ ثقافتی سرگرمیوں کے علاوہ آپ نے سماجی آگاہی، منشیات کی روک تھام اور عوامی خدمت کے موضوعات پر مؤثر پروگرامات تیار کیے، اور سابقہ فاٹا میں ثقافتی منصوبوں کے لیے ISPR کے ساتھ تعاون کیا۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے خلیجی ممالک میں یورپ، امریکہ اور مشرقی بعید میں پاکستان کی بھرپور روایات کو اجاگر کیا۔ آپ فی الوقت AVT خیبر پختونخوا میں بطور پروڈیوسرز اور جنرل ڈائریکٹر اور جنرل مینیجر کے عہدے پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور نوجوان میڈیا پر پروفیشنلز کی رہنمائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ریڈیو پاکستان ایوارڈ، PTV بہترین پروڈیوسر ایوارڈ اور ثقافت کے زندہ امین جیسے متعدد اعزازات حاصل کرنے والے جمشید علی خان کی خدمات پاکستان کے ثقافتی ورثے میں ایک مستقل حصہ ہیں۔ فنون ہدایت کاری اور پروڈکشن کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب جمشید علی خان کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی کا اعزاز عطا کیا۔ جناب امین داؤدزئی، اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ ادب شاعری۔ جناب امین اللہ داؤدزئی ایک ممتاز پشتو شاعر، ادیب اور براڈ کاسٹر ہیں۔ آپ کی ادبی اور فنی خدمات نے پاکستان کے ثقافتی اور فکری ورثے کو تقویت بخشی۔ آپ نے اپنا پشاورانہ سفر کا آغاز محکمہ ایکسائز میں بطور انسپکٹر کیا، جہاں 2 سال خدمات انجام دینے کے بعد آپ پشاور سے شائع ہونے والے انگریزی روزنامہ خیبر میل سے وابستہ ہوئے۔ فن اور ادب سے آپ کی گہری وابستگی نے بالآخر آپ کو ریڈیو پاکستان تک پہنچایا، جہاں آپ نے بطور پروڈیوسر نمایاں خدمات انجام دی اور سال 2000 میں ریٹائر ہوئے۔ اپنے دوران ملازمت کے دوران آپ نے پشتو موسیقی، ڈرامہ اور دستاویزی فلموں کی تیاری میں گراں قدر خدمات سر انجام دی، اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی بدولت وسیع پیمانے پر احترام حاصل کیا۔ ادب کے میدان میں جناب داؤدزئی ایک صاحب اسلوب شاعر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ جدید پشتو آزاد نظم میں آپ کی گرفت نے عصری شاعری میں جدت، فکری گہرائی اور فنی نفاست کو متعارف کروایا۔ آرمی پبلک اسکول پشاور کے سانحے کے تناظر میں لکھا گیا آپ کا مشہور مجموعہ گلون مرثیہ، پھولوں کی مرثیہ خوانی، شہداء کے لیے ایک پرسوز خراج تحسین اور قومی اتحاد و ہمدردی کی علامت ہے۔ آپ کی متعدد مقبول تصانیف میں زما استاد قصہ، سا جبہا دسوا خاموشی ہنگامدہ شامل ہیں۔ آپ کو پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کی جانب سے خوشحال خان خٹک ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جبکہ امین اللہ خان داؤدزئی کی پشتو ادب، براڈ کاسٹنگ اور ثقافتی شناخت کے تحفظ کی تاحیات وابستگی آج بھی نسلوں کو متاثر کر رہی ہے، اور آپ کی خدمات اور اخلاص اور فنی کمال کی ایک پائندہ اور پائیدار مثال کے طور پر یاد رکھی جائیں گی۔ ادب شاعری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب امین اللہ داؤدزئی کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔
جناب سید منان، اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔ جناب سید منان ایک نہایت باصلاحیت اور فرض شناس ریونیو آفیسر ہیں۔ آپ نے ضلع کرم میں اپنی پیشہ ورانہ مہارت، دیانتداری اور عوامی خدمت کے جذبے کے باعث وسیع پیمانے پر پذیرائی حاصل کی۔ یہ علاقہ طویل عرصے سے پیچیدہ فرقہ وارانہ کشیدگی اور قبائلی اراضی تنازعات کا شکار رہا ہے۔ مقامی حالات اور تنازعات کے حل سے متعلق آپ کی گہری بصیرت کے باعث آپ نے اہم اراضی مقدمات کے حل اور ضلع بھر میں انصاف اور استحکام کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ حالیہ فرقہ وارانہ بدامنی کے دوران جناب سید منان نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر امن و امان کی بحالی کے لیے انتھک محنت کی۔ آپ نے متعدد جرگوں اور ثالثی کی کوششوں میں بھرپور حصہ لیا اور گفت شنید اور سماجی مفاہمت میں غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں شیعہ اور سنی برادریوں کے درمیان امن معاہدہ طے پایا۔ 31 جنوری 2025 کو اپر کرم کے شہر کے بشرا گاؤں میں اہل سنت اور فتح گاؤں کے اہل تشیع کے درمیان جنگ بندی نافذ کروانے کی کوششوں کی قیادت کرتے ہوئے جب آپ نہایت ضرورت کے ساتھ تصادم زدہ علاقے کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے تو آپ کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا اور آپ شدید زخمی ہوئے۔ اللہ کے فضل سے آپ اس حملے میں زندہ بچ گئے، تاہم انتہائی نگہداشت میں زیر علاج رہے۔ جناب سید منان کی مثالی بہادری، فرض شناسی اور قانون و امن اور سماجی ہم آہنگی کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل وابستگی، آپ کی شاندار خدمات اور قوم اور عوام سے گہری وابستگی کی روشن اور دلیل مثالیں ہیں۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان نے جناب سید منان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ملک گوہر علی، اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔ جناب ملک گوہر علی کا تعلق قبیلہ عثمان خیل کے ایک معزز اور معروف خاندان سے ہے۔ آپ اپنی جرات، ثالثی کی صلاحیتوں اور مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں۔ آپ ہر مشکل صورتحال کا بہادری اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ جناب ملک گوہر علی خان ایک ریاست دوست ملک ہیں جو ہر نازک موقع پر ریاست کے مفادات کا تحفظ اور دفاع کرتے ہیں اور جب بھی ضرورت پیش آئی ضلعی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہمیشہ حمایت حاصل کرتے ہیں۔ 2007 میں جب ضلع میں طالبانائزیشن اپنے عروج پر تھی، جناب ملک گوہر علی اور آپ کے خاندان نے طالبان کے موافقے کی سختی سے مخالفت کی اور شرپسند عناصر کو علاقے کے امن و سکون کو تباہ کرنے کی اجازت نہ دی۔ آپ نے اور آپ کے خاندان نے کبھی بھی شدت پسندوں کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا تعاون کیا۔ اس جرأت مندانہ موقف کے باعث جناب ملک گوہر علی خان اور آپ کا خاندان شدت پسندوں کا اولین ہدف بن گیا۔ 1 ستمبر 2010 کو منڈل خاور میں ایک آئی ای ڈی کے حملے میں آپ کے والد گلشاہ علی 6 دیگر افراد کے ہمراہ جام شہادت نوش کر گئے۔ بعد ازاں 31 اگست 2015 کو شرپسند عناصر نے جناب ملک گوہر علی اور آپ کے اہل خانہ پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں خاندان کا ایک فرد شہید جبکہ 4 زخمی ہوئے۔ علاقے میں امن کے قیام کے لیے آپ کی مسلسل اور بے مثال جدوجہد کے باعث آپ کو متعدد بار دھمکیاں دی گئیں تاکہ آپ اپنے موقف سے دستبردار ہو جائیں، مگر آپ نے کبھی سمجھوتہ نہ کیا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے عوام کی جان و مال اور عزت وقار کے تحفظ کے لیے ہمیشہ اپنی جہد جاری رکھی۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان نے جناب ملک گوہر علی کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ سپاہی باسط اللہ،
اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت. سپاہی باسط اللہ قبیلہ محمد زئی سے تعلق رکھتے ہیں اور فرنٹیئر کور ٹانک کے ایک فرشناس اور دلیر جوان ہیں جو اپنے فرائض سے غیر متزلزل وابستگی اور مثالی نظم و ضبط کے لیے جانے جاتے ہیں. 13 اکتوبر 2024 کو جب آپ 15 رکنی حفاظتی دستے کے ہمراہ ایک واٹر ٹینکر کو خیر و خیل سے ضلع لکی مروت کے علاقے پہاڑ خیل کے قریب واقع ایف سی پوسٹ فقیر چوکی تک پانی کی فراہمی کے لیے اسکارٹ کر رہے تھے تو قافلہ اچانک نامعلوم دہشت گردوں کے شدید حملے کی زد میں آ گیا. اس کے بعد ہونے والے شدید فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی باسط اللہ کو شدید زخم آئے. تاہم آپ نے جان لیوا حالات کے باوجود نہایت جرأت اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ جاری رکھا. زخموں کے باوجود آپ نے غیر معمولی حوصلے کے ساتھ اپنے فرائض ادا کیے اور اپنے ساتھیوں کی حفاظت کو یقینی بنایا اور قافلے کا کامیاب دفاع کیا. آپ کی بے لوث وابستگی شدید خطرات کے سامنے سکون و استقامت اور مضبوط عزم فوجی خدمت کی اعلیٰ روایات کی عکاسی کرتے ہیں. سپاہی باسط اللہ کے دلیرانہ اقدامات نہ صرف انفرادی شجاعت کی مثال ہیں بلکہ سول آرم فورسز کے تمام رینکس کے لیے باعث ترغیب بھی ہیں. شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر جمہوریہ اسلامیہ پاکستان نے سپاہی باسط اللہ کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے. سپاہی سمیع اللہ اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت. سپاہی سمیع اللہ فرنٹیئر کانسٹیبلری دوآبہ کے نہایت فرشناس اور دلیر جوان ہیں. آپ نے وطن کی دفاع میں ہمیشہ جرأت، نظم و ضبط، فرض شناسی کی روشن مثالیں قائم کی. 28 جنوری 2025 کو جب آپ ایف سی دوآبہ کی نہایت حساس اور اسٹریٹجک لحاظ سے اہم تنصیب پوسٹ باغ بکا خیل پر تعینات تھے تو تقریباً رات کے وقت تقریباً 30 نامعلوم دہشت گردوں نے بزدلانہ انداز میں اچانک شدید حملہ کیا. شدید فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی سمیع اللہ نے غیر معمولی بہادری اور عزم کے ساتھ مقابلہ کیا اور پوسٹ کے دفاع اپنے ساتھ اہلکاروں کی جانوں کے تحفظ میں کلیدی کردار ادا کیا. سنگین زخم آنے کے باوجود آپ کی ناقابل تصویر حوصلے کے ساتھ حملہ آوروں کے خلاف مزاحمت جاری رکھی اور انتہائی دباؤ کی حالات میں غیر معمولی جرأت اور پیشورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا. آپ کی بہادری، ثابت قدمی اور بے لوث فرض شناسی فوجی خدمت کی اعلیٰ ترین اقدار کی عکاس ہے اور حب الوطنی و قربانی کی درخشاں مثال پیش کرتی ہے. سپاہی سمیع اللہ کے دلیرانہ اقدامات نے نہ صرف ایک اہم عسکری مورچے کا کامیاب دفاع یقینی بنایا بلکہ آپ کے ساتھیوں کے حوصلے بلند کیے اور سول آرم فورسز کی شاندار روایت کو مزید تقویت بخشی. پاکستان سے آپ کی غیر متزلزل وفاداری اور مثال جرأت آپ کی بلند کردار اور قوم کے لیے تربا خدمات کی روشن دلیل ہے. شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر جمہوریہ اسلامیہ پاکستان نے سمیع اللہ کو تمغہ شجاعت کے اعزاز عطا کیا ہے. سپاہی صابر علی اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت. سپاہی صابر علی قبیلہ ممند پی ٹی سے تعلق رکھنے والے ایک بہادر سپاہی ہیں. اپنی غیر متزلزل لگن، غیر معمولی نظم و ضبط اور فرشناسی کے پختہ عزم کی وجہ سے ایف سی کے ایک قابل فخر رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں. 24 اکتوبر 2024 کی شب جب آپ ضلع درندہ میں واقع اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ایف سی پوسٹ پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے تو نامعلوم دہشت گردوں نے اسنائپر رائفلز اور بھاری ہتھیاروں سے اچانک شدید حملہ کر دیا.
گپ اندھیرے میں تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے شدید فائرنگ کے تبادلے نے دفاع کرنے والے جوانوں کے حوصلے اور ثابت قدمی کا کڑا امتحان لیا۔ اس پراشوب صورتحال میں سپاہی صابر علی نے اگلی صفوں سے بے خوف ہو کر مقابلہ کیا اور غیر معمولی بہادری، بروقت فیصلہ سازی اور ناقابل تسخیر فرشناسی کا مظاہرہ کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود آپ نے حملہ کے خلاف مزاحمت جاری رکھی اور اپنے ساتھیوں کی سلامتی اور پوش کے تحفظ کو یقینی بنایا۔ جان لیوا خطرات کے سامنے آپ کی بے مثال جرات، بے لوث وابستگی اور غیر متزلزل عزم فوجی خدمت کی اعلیٰ روایات کی عکاسی کرتے ہیں۔ سپاہی صابر علی کے دلرانہ اقدامات آپ کی شجاعت اور پختہ حب الوطنی کا لازوال ثبوت ہیں اور آپ بلا شبہ لائق تحسین اور شجاعت کے اعلیٰ ترین اعزاز کے مستحق ہیں۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان نے سپاہی صابر علی کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ سپاہی صاحب دین اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔ سپاہی صاحب دین FC ضلع درازندہ کے ایک فرشناس اور دلیر جوان ہیں۔ آپ اپنے ملک کے دفاع میں غیر متزلزل عزم، اعلیٰ نظم و ضبط اور احساس ذمہ داری کی بدولت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ 5 نومبر 2024 کو جب آپ DOFC اسکاؤٹ پارٹی کے ہمراہ ڈیرہ اسماعیل خان سے FC ضلع درازندہ کی جانب سفر کر رہے تھے تو قافلے پر مسلح دہشت گردوں نے اچانک شدید حملہ کر دیا۔ شدید فائرنگ کے باوجود سپاہی صاحب دین نے غیر معمولی حوصلے، بہادری اور حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جگہ سنبھالی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر شجاعانہ انداز میں حملے کا مقابلہ کیا۔ آپ کی بروقت کارروائی اور نرم مزاحمت نے قافلے کے افراد کی جانوں کو بچانے اور حفاظت کو یقینی بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ شدید خطرے کے باوجود آپ نے غیر متزلزل حوصلے اور پختہ عزم کے ساتھ اپنے فرائض کی انجام دہی جاری رکھی۔ آپ کی بے لوث خدمات، بہادری اور عزم سول آرم فورسز کی اعلیٰ روایات کی مثال ہیں۔ سپاہی صاحب دین کے دلیرانہ اقدامات، قائدانہ صلاحیت اور قوم کے لیے بے لوث وابستگی پاکستان کی حفاظت کے لیے آپ کی بہادری اور عزم کا ایک دائمی اور روشن ثبوت ہے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان نے سپاہی صاحب دین کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب نواب عادل خان اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ خدمات عامہ۔ جناب نواب عادل خان پاکستان کی فارن سروس کے ایک باکمال افسر ہیں۔ بیرون ملک پاکستان کے متعدد مشنز میں نمایاں خدمات سر انجام دے چکے ہیں، جن میں بیلاروس اور نیو یارک شامل ہیں، اور اس وقت آپ لبنان بیروت میں پاکستان کے سفارت خانے میں فرسٹ سیکرٹری کے طور پر تعینات ہیں۔ ستمبر 2024 میں جب اسرائیل نے لبنان بشمول بیروت پر اپنی غیر معمولی اور اندھادھند فوجی کارروائیوں کا آغاز کیا تو وہاں مقیم پاکستانی شہریوں کی زندگیاں شدید خطرے میں پڑ گئیں۔ اس بحران کے دوران جناب نواب عادل خان نے غیر معمولی جرأت اور قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو دمشق، شام کے راستے نکالنے اور بعد میں خصوصی چارٹرڈ فلائٹس کے ذریعے پاکستان پہنچانے کے پیچیدہ انتظامات کو کامیابی سے سر انجام دیا۔ مسلسل فضائی حملوں، ڈرون نگرانی اور شدید لاجسٹکس مشکلات کے باوجود آپ نے لبنان کے حکام کے ساتھ قریبی تعلقات قائم رکھے تاکہ تمام شہریوں کی حفاظت اور ان کے ہموار انخلاء کو یقینی بنایا جا سکے۔ بعد ازاں دسمبر 2024 میں شام میں حکومت کی تبدیلی اور پیدا ہونے والی بدعملی کے دوران بھی آپ نے لبنان میں پناہ لینے والے پاکستانیوں کی بے حفاظت وطن واپسی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جناب نواب عادل خان کی غیر معمولی بہادری، بحران سے نمٹنے کی صلاحیت اور انتہائی نامساعد حالات کے باوجود اپنے فرض سے غیر متزلزل وابستگی پاکستان اور بیرون ملک مقیم شہریوں سے آپ کی لگن کا واضح ثبوت ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر جمہوریہ اسلامیہ پاکستان نے
جناب نواب عادل خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ یہ سول ایوارڈ جناب نواب عادل خان صاحب کی عدم موجودگی میں ان کے والد محترم جناب محمد عافیت خان وصول کریں گے۔ جناب عمر طفیل اور کیپٹن ریٹائرڈ نجم الحسن لیاقت۔ جناب عمر طفیل اور نجم الحسن لیاقت ممتاز پولیس افسران ہیں۔ 6 جنوری کو ترلائی اسلام آباد میں امام بارگاہ پر ہونے والے خودکش حملے کے بعد انہوں نے فوری طور پر CTD اور دیگر انٹیلیجنس اور آپریشنل وسائل کو متحرک کرتے ہوئے 8 گھنٹوں کے اندر دہشت گردوں کے سہولت کار نیٹ ورک کی نشاندہی اور نوشہرہ میں داعش کے ٹھکانے کا سراغ لگایا۔ دونوں افسران نے شدید فائرنگ کے باوجود خطرات کو مول لیتے ہوئے آپریشنل ٹیموں کو اہم معلومات فراہم کرتے رہے، جس کے نتیجے میں شہریوں کو محفوظ رکھا اور دہشت گردوں کو کامیابی سے ختم کیا گیا۔ شجاعت کے میدان میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عمر طفیل اور کیپٹن ریٹائرڈ نجم الحسن لیاقت کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ پیر سید خان ایک بہادر اور فرشناس پولیس افسر ہیں۔ آپ نے اگست 2022 میں تھانہ چپریال کے علاقہ کنالہ کے پہاڑی مقام پر دہشت گردوں کے خلاف سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کی قیادت کی۔ آپریشن کے دوران آپ نے دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی ٹیم کی رہنمائی جاری رکھی اور انہیں محفوظ مقام تک پہنچایا۔ آپ کی جرات اور فرشناسی قابل ستائش ہے۔ شجاعت کے میدان میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پیر سید خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ASI صالح محمد۔ ASI صالح محمد ضلع خیبر کے ایک بہادر اور فرشناس پولیس اہلکار ہیں۔ 18 اپریل 2024 کو آپ نے جمرود کے علاقے ونڈئی میں دہشت گردوں کے خلاف چھاپہ مار کارروائی میں حصہ لیا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں نے اچانک حملہ کر دیا، شدید فائرنگ ہوئی۔ گردن کے قریب گولی لگنے کے باوجود آپ نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو محفوظ مقام تک پہنچایا۔ شجاعت کے میدان میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ASI صالح محمد کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ڈاکٹر طارق محمود جدون، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ تعلیم۔ ڈاکٹر طارق محمود جدون فی الوقت لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں پروووسٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایک ممتاز علمی رہنما اور الیکٹریکل انجینئرنگ کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے پر محیط آپ کا کیریئر پاکستان میں اعلیٰ تعلیم میں نمایاں خدمات کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ یونیورسٹی آف گلاسکو سے PhD گریجویٹ ہیں۔ آپ نے اپنے پیشورانہ سفر کا آغاز UET پشاور سے کیا، جہاں آپ سینٹر فار کمپیوٹر سسٹمز انجینئرنگ کے قیام میں شریک بانی کا کردار ادا کیا اور 2002 میں لمس سے منسلک ہو گئے۔
گزشتہ برسوں کے دوران آپ نے لمس میں کئی اہم عہدوں پر اپنی خدمات سر انجام دی، جن میں وائس چانسلر، وائس پرووسٹ، انٹرم ڈین اسکول آف ایجوکیشن، فاؤنڈنگ رجسٹرار اور ایسوسیٹ ڈین آف انڈر گریجویٹ پروگرام شامل ہیں، جہاں آپ نے پاکستان کی ممتاز جامعات میں سے ایک تعلیم و نظم و نسق، ادارہ جاتی نظام اور ان سب کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ بطور پرووسٹ آپ اس وقت 5 اسکولوں اور 15 سے زائد اکیڈمیز اور انتظامی دفاتر کی نگرانی کر رہے ہیں، جن میں سے ایڈمنسٹریشن، فائنینشیل ایڈ سے لے کر اسٹوڈنٹ افیئرس اور آفس آف ریسرچ تک مختلف شعبے شامل ہیں۔ آپ ایک محقق بھی ہیں اور USAID اور لمس کے تعاون سے قائم ای موبلٹی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیب کی قیادت بھی کر رہے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر طارق محمد جدون کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمد حمزہ خان، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ کھیل اسکواش۔ جناب محمد حمزہ خان پشاور سے تعلق رکھنے والے ایک غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل اسکواش کھلاڑی ہیں۔ آپ تقریباً 15 برس سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر مستقل طور پر پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور پاکستان کے ابھرتے ہوئے نمایاں کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک پرعزم پیشہ ور کھلاڑی کی حیثیت سے آپ عالمی درجہ بندی کو برقرار رکھنے اور اس میں بہتری کے لیے PSA انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں باقاعدگی سے حصہ لیتے ہیں۔ حمزہ خان نے بڑی عالمی چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے متعدد گولڈ، سلور اور برونز میڈلز حاصل کیے۔ آپ کی بین الاقوامی کامیابی کا آغاز 2020 میں ہوا، جب آپ نے برطانیہ میں منعقد انڈر 15 برٹش جونیئر اوپن میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اس کے بعد 2021 میں امریکہ میں انڈر 19 جونیئر چیمپئن شپ میں بھی گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 2022 میں آپ نے فرانس میں ہونے والے ورلڈ جونیئر انفرادی چیمپئن شپ میں برونز میڈل جیتا، جبکہ پاکستان کی ٹیم نے بھی ٹیم ایونٹ میں برونز میڈل حاصل کیا۔ 2023 میں منعقدہ ایشین جونیئرز ٹیم چیمپئن شپ میں آپ کی شاندار کارکردگی نے پاکستان کو گولڈ میڈل دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی کامیابیوں کا عروج 2023 میں میلبرن، آسٹریلیا میں ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں تاریخی فتح کی صورت میں سامنے آیا، جو پاکستان کی گزشتہ 37 سالوں میں پہلی کامیابی تھی۔ حمزہ خان کی اس کامیابی نے دنیا بھر میں پاکستان کے لیے فخر اور داد تحسین حاصل کی۔ آپ کی لگن، اعلیٰ معیار اور بے مثال حوصلہ پاکستان کے لیے مسلسل فخر اور عزت کا باعث ہیں۔ کھیل اسکواش کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد حمزہ خان کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا۔ مولانا محمد طیب قریشی، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ مذہبی اسکالر۔ مولانا محمد طیب قریشی ایک ممتاز عالم دین، خیبر پختونخوا صوبے کے چیف خطیب اور خیبر پختونخوا کی ایک بااثر آواز ہیں۔ آپ اس وقت قرآن بورڈ خیبر پختونخوا کے چیئرمین اور پشاور کی تاریخی مسجد محبت خان کے محتمم کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اصولی قیادت کے حوالے سے معروف مولانا قریشی نے سماجی ہم آہنگی اور تحفظ اور دینی و معاشرتی ڈھانچوں میں اصلاح کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی نمایاں خدمات میں تحریک طالبان پاکستان کے خلاف تاریخی فتویٰ کا اجرا بھی شامل ہے، جو امن اور قومی سلامتی کے لیے آپ کے غیر متزلزل عزم کا واضح ثبوت ہے۔ آپ نے ملک بھر میں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سرگرم کردار ادا کیا اور مختلف مذاہب کے درمیان مکالمے اور باہمی احترام کو فروغ دیا۔
خواتین کو بااختیار بنانے اور تعلیم کے پرزور حامی کے طور پر خصوصاً پاکستان اور افغانستان میں مولانا محمد طیب قریشی نے ہمیشہ جامع اور مساوی سماجی ترقی کی حمایت کی۔ آپ نے قومی انسداد پولیو مہم کے دوران مختلف مکاتب فکر کے علماء کو متحرک کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ مذہبی اسکالر کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے مولانا محمد طیب قریشی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا۔ ڈاکٹر محمد عاکف خان، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ۔ ڈاکٹر محمد عاکف خان ایک ممتاز ای گورنمنٹ اسپیشلسٹ ہیں۔ آپ نے ویب انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کے ساتھ آئی ٹی گورننس، پروجیکٹ مینجمنٹ اور انفارمیشن سیکیورٹی میں اعلیٰ سرٹیفکیشنز حاصل کی۔ آپ نے گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے میں ڈیجیٹل گورننس میں انقلابی قیادت کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے پرفارمنس مینجمنٹ اینڈ ریفارمز یونٹ اور خیبر پختونخوا انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں خدمات انجام دیتے ہوئے 130 سے زائد نئے اقدامات کی قیادت کی۔ آپ نے حکومتی خدمات تک رسائی، شفافیت، کارکردگی اور داخلی کنٹرول کو مضبوط کیا۔ آپ نے محفوظ اور صارف دوست پورٹلز کو، اپلیکیشنز اور ڈیش بورڈز متعارف کروائے، ہزاروں سرکاری افسران اور آئی ٹی پروفیشنلز کو تربیت دی اور پاکستان سٹیزن پورٹل جس کو عالمی سطح پر سراہا جاتا ہے اس میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ دستک پبلک سروس ڈیلیوری پورٹل، مربوط پرفارمنس اور سیکیورٹی سسٹمز، ڈیجیٹل پیمنٹ اور اس جیسے کئی اور ریفارمز سمیت ان کی ڈیولپمنٹ میں ایک کلیدی کردار ادا کرنے اور ڈاکٹر عاکف خان کی قیادت میں اس کے علاوہ کئی اہم پالیسی فریم ورک بھی جو کہ تشکیل دیے گئے، جن میں صوبائی گڈ گورننس اسٹریٹجی، پاکستان کی پہلی اوپن گورنمنٹ ڈیٹا اسٹریٹجی، ڈیجیٹل کے پی اسٹریٹجی اور دیگر اصلاحات تکنیکی منصوبے بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر عاکف نے قومی ہنگامی صورتحال کے دوران بھی اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے 5.2 ملین خاندانوں کے لیے کووڈ-19 اور رمضان فری آٹا آپشنز کو ڈیجیٹلائز کیا اور اس کے لیے PSSHAICT گولڈ ایوارڈ برائے ڈیزاسٹر رسپانس انوویشن سے نوازا گیا۔ آپ کے پائیدار نظام پر مبنی اقدامات نے وسائل کی بچت، کاربن کے اخراج میں کمی اور ادارہ جاتی احتساب کو مضبوط کیا۔ 2024 میں آپ کو گلوبل CIO اور CISO ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ڈاکٹر عاکف خان کی خدمات عوامی خدمت کی روشن مثال ہے اور قوم کے لیے فخر و تحریک کا باعث ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر محمد عاکف خان کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمد ظہور اعوان، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ۔ جناب محمد ظہور اعوان بالاکوٹ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ ایک ممتاز مزدور رہنما ہیں جن کی 4 دہائیوں کو محیط خدمات نے پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر مزدوروں کے حقوق کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ اپنے کیریئر کے دوران آپ نے اہم تجارتی یونین فیڈریشنز کی قیادت کی، مرکزی مزدور تنظیموں کو متحد کیا اور 200 سے زائد صنعتی تنازعات کو کامیابی سے حل کیا، جس سے صنعتی ہم آہنگی، سماجی انصاف، مزدوروں کی تعلیم اور غریب عوام کے فلاح کو فروغ ملا۔ عالمی سطح پر آپ نے پاکستان یونائٹڈ ورکرز فیڈریشن کے سینئر ایڈوائزرز، کامن ویلتھ ٹریڈ یونین کونسل کے صدر، ITUC ایشیا پیسیفک کے چیئرمین اور انٹرنیشنل ٹریڈ یونین کنفیڈریشن اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO کی گورننگ باڈی کے رکن طور پر بھی خدمات انجام دی۔
خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد ظہور عوان کو تمغہ امتیاز عطا کیا ہے۔ یہ سول ایوارڈ جناب محمد ظہور عوان صاحب کی عدم موجودگی میں ان کی بیٹی سماویہ عوان وصول کریں گے۔ جناب محمد ہلال، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ۔ جناب محمد بلال گاؤں علی گرامہ تحصیل کبل ضلع سوات سے تعلق رکھنے والے ایک نامور ریسکیو رضاکار ہیں۔ دریائے سوات کے خطرناک حصوں میں اپنی غیر معمولی بہادری اور انسانی جانیں بچانے والی خدمات کی وجہ سے علاقے بھر میں پہچانے جاتے ہیں۔ ایک ماہی گیر خاندان میں پرورش پانے والے جناب محمد ہلال نے کم عمری میں ہی تیز و تند پانیوں میں کشتی چلانے اور لوگوں کو بچانے کی مہارت سیکھ لی۔ آپ اس علاقے میں باقاعدہ ریسکیو سروس کے قیام سے بہت پہلے خود تیار کردہ بانس کی چھڑیوں اور ٹریکٹر کے ٹائروں سے بنی کشتی جالا کے ذریعے لوگوں کی جانیں بچاتے رہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران جناب محمد ہلال سیلاب، حادثات اور قدرتی آفات کے موقع پر اولین مددگار کے طور پر سامنے آئے۔ آپ نے ذاتی طور پر تقریباً 120 افراد کی جانیں بچائیں اور 470 سے زائد لاشوں کی بازیابی میں کردار ادا کیا۔ سوات میں شدت پسندی کے خلاف فوجی آپریشنز کے دوران جب پل تباہ ہو چکے تھے اور آمد و رفت کے راستے بند ہو گئے تھے تو پاک فوج نے دریائے سوات کے پار اہلکاروں کو محفوظ نقل و حمل کے لیے آپ کی مہارت پر انحصار کیا، جس پر آپ کو خصوصی طور پر سراہا گیا۔ آپ کی ریسکیو قیادت صرف سوات تک محدود نہیں بلکہ آپ نے رگن ڈیم اور باجوڑ، ٹنڈر ڈیم، کوہاٹ، دریائے پنجگوڑا، کالپانی کینال، دریائے کابل اور تربیلا ڈیم میں بھی ریسکیو اور بازیابی کی بڑی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد ہلال کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ نائک سفید خان، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ۔ نائک سفید خان، جو چترال کے اسماعیلی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک نہایت مخلص اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو پوری لگن سے ادا کرنے والے سپاہی ہیں جو بنو کینٹ میں تعینات تھے۔ آپ نے 4 مارچ 2025 کو ہونے والے دہشت گردوں کے حملے کے دوران غیر معمولی حوصلے اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا۔ رات کو جب 2 خودکش بمباروں کے ساتھ متعدد مسلح دہشت گرد چھاونی کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، نائک سفید خان نے بلا تعمل اس کا جواب دیا اور حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں سرحدی دیوار کے باہر ہی روکے رکھا، یہاں تک کہ اضافی فورسز موقع پر پہنچیں۔ اپنی جان کو شدید خطرات لاحق ہونے کے باوجود آپ اپنے مقام پر ڈٹے رہے اور غیر معمولی ثابت قدمی، جنگی حکمت عملی کی سمجھ بوجھ اور فرض سے بے مثال وابستگی کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے اپنی مضبوط مزاحمت اور خطرے کے باوجود پیچھے ہٹنے سے انکار کرتے ہوئے خدمت کی اعلیٰ روایات کی بہترین مثال قائم کی۔ آپ کے اقدامات نے نہ صرف ممکنہ تباہ کن دراندازی کو ناکام بنایا بلکہ اپنے ہم منصب فوجیوں کے لیے بھی حوصلہ، قیادت اور غیر متزلزل عزم کی ترغیب کا باعث بنے۔ اس جان لیوا مقابلے کے دوران آپ کی ثابت قدمی اور غیر معمولی بہادری آپ کے پاکستان سے اپنی وفاداری اور لگن کی واضح دلیل ہے، اور آپ کی یہ بہادرانہ خدمت ہمیشہ ملک کے دفاع کی تاریخ میں فخر کے ساتھ یاد رکھی جائے گی۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے نائک سفید خان کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔
جناب عبدالرحیم اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ. جناب عبدالرحیم ضلع باجوڑ کے ایک معزز رہائشی ہیں. آپ پاک افواج کی غیر متزلزل حمایت اور اپنی مقامی برادری کی فلاح و استحکام کے لیے وقف خدمات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. آپ کی جرأت و بہادری کا سب سے نمایاں مظاہرہ 21 دسمبر 2024 کی شب دیکھنے میں آیا، جب خوارج عسکریت پسندوں نے تحصیل سالارزی کے علاقے پشت بازار میں 102 ونگ خیبر رائفلز کی ایک جوائنٹ چیک پوسٹ پر کئی سمتوں سے مربوط حملہ کیا. صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر مقامی بزرگ شہاب الدین خان نے فوری طور پر ونگ کمانڈر سے رابطہ کیا اور 25 افراد پر مشتمل ایک لشکر کو متحرک کیا. جناب عبدالرحیم پیش تھے جب عسکری پسندوں نے چیک پوسٹ کا گھیراؤ کر کے شدید فائرنگ شروع کی تو جناب عبدالرحیم اور ان کے ساتھیوں نے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے 3 مختلف سمتوں سے ہونے والے حملوں کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا. شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران جناب عبدالرحیم گولی لگنے سے زخمی ہو گئے، تاہم اس کے باوجود آپ نے دفاع میں ڈٹے رہے، جس کے نتیجے میں حملہ آوروں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی اور ایک زخمی دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا. اس جرأت مندانہ اقدام کے علاوہ جناب عبدالرحیم مسلسل مقامی عمائدین اور نوجوانوں کو ریاست مخالف عناصر کے خلاف متحد کرنے اور ان کی سرگرمیوں کے بارے میں سیکورٹی فورسز کو معلومات فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے رہے، جس سے علاقے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی. خدمات عامہ کے شعبہ میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عبدالرحیم کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب عابد اللہ اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ. جناب عابد اللہ ضلع باجوڑ کے رہائشی ہیں اور مسلح افواج کی غیر متزلزل حمایت اور اپنی کمیونٹی کے استحکام کے لیے آپ کی خدمات کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. 21 دسمبر 2024 کی شب آپ کی جرأت کا حقیقی مظاہرہ اس وقت دیکھنے میں آیا جب خوارج عسکریت پسندوں نے تحصیل سالارزی کے علاقے پشت بازار میں 102 ونگ خیبر رائفلز کی جوائنٹ چیک پوسٹ پر مختلف اطراف سے ایک حملہ کیا. جب عسکریت پسندوں نے پوسٹ کا گھیراؤ کر کے شدید فائرنگ شروع کی تو مقامی بزرگ شہاب الدین خان نے سیکیورٹی فورسز کی معاونت کے لیے 25 افراد پر مشتمل لشکر کو متحرک کیا، جس میں جناب عابد اللہ فرنٹ لائن کے دفاعی ارکان میں شامل تھے. 3 مختلف سمتوں سے ہونے والے شدید حملوں کے دوران آپ نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا اور گولی لگنے کے باوجود اپنی دفاعی کارروائیوں میں نمایاں کردار ادا کیا. لشکر اور سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کوشش کے نتیجے میں خوارج عسکریت پسند پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہوئے، جس کے دوران ایک زخمی عسکریت پسند کو گرفتار کیا گیا اور حملہ مکمل طور پر ناکام بنا دیا گیا. اس واقعے کے علاوہ جناب عبداللہ پشت وادی کے بزرگوں اور نوجوانوں کو ریاست مخالف عناصر کے خلاف متحد کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے رہے اور سیکیورٹی فورسز کو باقاعدہ سے اہم اطلاعات فراہم کرتے ہیں، جس سے آپ کی خدمات پاکستان کی امن سلامتی اور قومی یکجہتی کے لیے لازمی حیثیت اختیار کر گئی ہیں. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عابد اللہ کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب محمد علی سواتی جناب محمد علی سواتی ایک بہادر ریسکیو ورکر اور انسان دوست شخصیت ہیں. 22 اگست 2023 میں چیئر لفٹ کی تار ٹوٹنے سے 6 بچے اور 2 بڑے افراد سینکڑوں فٹ بلندی پر پھنس گئے تھے. شدید خطرات کے باوجود محمد علی نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر زپ لائن کے ذریعے ریسکیو آپریشن کیا اور تمام افراد کو بحفاظت اتارا. آپ کی بہادری کو دنیا بھر میں سراہا گیا.
خدمات عامہ کے شعبہ میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد علی سواتی کو تمغہ امتیاز عطا کیا ہے۔ جناب سید سمر عباس، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ صحافت۔ جناب سید سمر عباس ایک ممتاز پاکستانی صحافی اور ملک کے نمایاں کرنٹ افیئرز اینکر پرسن ہیں، جو اس وقت دنیا نیوز پر ایک ہائی پروفائل پرائم ٹائم شو کی میزبانی کر رہے ہیں۔ آپ سیاسیات اور ماس کمیونیکیشن میں ماسٹر ڈگری کے ساتھ امریکہ کے ICFJ انٹرنیشنل سینٹر فار جرنلسٹ کے فیلوشپ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اس طرح آپ علمی قابلیت کو پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ یکجا کرتے ہیں۔ 17 سال سے زائد پیشہ ورانہ تجربے کے ساتھ آپ نے واضح تجزیہ، مستند رپورٹنگ اور قومی و بین الاقوامی امور کی گہری سمجھ بوجھ کی بدولت شہرت حاصل کی۔ جناب عباس نے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز 2008 میں بطور رپورٹر مظفر آباد آزاد جموں کشمیر سے کیا اور پارلیمنٹ، خارجہ امور، دفاع، سیاست اور کشمیر تنازع جیسے اہم شعبے میں اپنی مہارت کو وسعت دی۔ سید سمر عباس کی مختلفانہ خدمات، صحافتی دیانتداری اور باشعور عوامی مباحثے میں آپ کی نمایاں شراکت پاکستان کے میڈیا منظرنامے اور جمہوری ترقی کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ صحافت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سید سمر عباس کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ محترمہ مونا عالم، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ صحافت۔ محترمہ مونا عالم ایک ممتاز پاکستانی صحافی ہیں۔ قومی اور بین الاقوامی میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ کی خدمات تقریباً ایک دہائی پر محیط ہیں۔ آپ نے مختلف بھارتی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ پر پاکستان کا موقف مدلل اور باوقار اور جرأتمندانہ انداز میں پیش کیا اور شرانگیز بیانیہ کا مقابلہ غیر معمولی تحمل، منطقی دلائل اور غیر متزلزل حوصلے کے ساتھ کیا۔ ایک معروف براڈ کاسٹر کے طور پر آپ اس وقت ہم نیوز پر پرائم ٹائم ویک کی میزبان بھی ہیں۔ اس سے قبل آپ نیوز 1 اور PTV نیوز اور دیگر اہم سیاسی پروگراموں کی میزبانی کر چکی ہیں۔ سیاسی موضوعات پر صحافت کے علاوہ آپ نے PTV پر اکانومی ان فوکس کے نام سے سیاسی معیشت پر پہلا خصوصی پروگرام متعارف کروایا، جس نے اقتصادی اور ساختی پیچیدہ مسائل کے تجزیے میں آپ کی گہری سمجھ بوجھ کو اجاگر کیا۔ آپ کو بامقصد گفتگو، واضح موقف اور غیر جانبداری کی خصوصیات کی بنا پر میڈیا کے حلقوں میں انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ صحافت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ مونا عالم کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب گورنر صاحب، اگر اجازت ہو تو اس تقریب کا اختتام کیا جائے۔